السلام علیکم ویورز، ایک نئی کتاب کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جس کتاب کا تعارف میں آپ سے کروانے جا رہا ہوں وہ بالکل تازہ اور نئی کتاب ہے جو 2024 میں سٹی بک پوائنٹ سے چھپ کر منظر عام پر آئی ہے۔ کتاب کا عنوان ہے عالمی ادیبوں سے مکالمہ۔ عالمی ادیبوں سے مکالمہ بنیادی طور پر انٹرویوز پر مبنی کتاب ہے اور بین الاقوامی سطح پر ایسے ادیب جن کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور ان میں سے بیشتر نوبل انعام یافتہ ہیں، ان کے انٹرویوز کو مختلف لوگوں نے اردو میں گاہ گاہ ترجمہ کیا اور اس کو فیاض الرحمان محمود صاحب نے مرتب کر کے سٹی بک کا جو ادارہ ہے کراچی سے وہاں سے شائع کر دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر 14 انٹرویو شامل ہیں اور یہ 14 انٹرویو 12 مختلف ادیبوں کے ہیں جو اپنے ادب کے اندر قد کاٹ کے اعتبار سے کافی معتبر بھی ہیں اور ان کی آواز اور ان کے فکشن کو پوری دنیا میں سنا اور پڑھا جاتا ہے۔ اس کے آخر پہ ڈاکٹر مظہر عباس صاحب نے ایک لیب لکھا ہے جس میں ڈاکٹر صاحب نے فیاض الرحمان محمود صاحب کا تعارف پیش کیا ہے اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فیاض الرحمان محمود صاحب جو ہیں وہ ادب سے ایک قریبی تعلق رکھتے ہیں، لیکن پیشے کے اعتبار سے وہ میڈیکل ڈاکٹر ہیں۔ پھر انہیں ادب سے چونکہ ایک شغف رہا اور ان کی خاص دلچسپی جو تھی وہ ڈی ایچ لارنس کے اندر رہی اور اس طرح سے پھر انہیں ایک شوق چرایا کہ وہ دنیا کے عظیم ترین جو ادیب ہوتے ہیں ان کے انٹرویوز کو پڑھیں، تو انہوں نے پھر اس طرح اس پڑھتے ہوئے ان کی جمع آوری کی اور پھر ایک کتابی شکل میں لے کر ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ کتاب میرا ذاتی خیال ہے کہ ان لوگوں کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے جو ادب کے اندر بطور خاص فکشن سے دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ادیب ہیں وہ فکشن کے رائٹرز ہیں اور انہوں نے ظاہر اپنے احساسات، اپنے خیالات اور فکشن لکھتے ہوئے انہیں جو دشواریاں پیش آتی رہیں، انٹرویو جو مختلف انٹرویو لینے والے تھے انہوں نے ان کے اس باطن کو دکھانے کی کوشش کی ہے اپنے قاری کو، جس سے عموماً ہم ناواقف ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے انٹرویو لینا باقاعدہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ فن ہے اور ایک اچھا انٹرویو نگار کسی بھی بڑی شخصیت کے اس پہلو تک پہنچ جاتا ہے جس تک عموماً ہم نہیں پہنچ سکتے، تو لہٰذا انٹرویو نگاری انتہائی اہم ہوتی ہے کسی بھی ادیب کی ادبی شخصیت کو دریافت کرنے کے حوالے سے۔ اس کے اندر وقت ضائع کیے بغیر میں چاہوں گا کہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے اندر وہ کون سے ادیب شامل ہیں جن کے انٹرویوز جو ہیں وہ یہاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں۔ سب سے پہلا انٹرویو جو ہے وہ ہے جناب البرٹ کامیو کا، اور البرٹ کامیو کا یہ انٹرویو 1957 میں لیا گیا تھا جو آبزرور لندن میں شائع ہوا۔ انٹرویو لیا تھا یان بلوخ مشل نے اور اس کا اردو ترجمہ کیا فاخر حسین نے جو اس کتاب کے اندر شامل ہے۔ البرٹ کامیو آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو خاص طور پر وجودی فکشنز ہیں اور ایبسرڈیٹی کی جو ایک تحریک ہے اور ایگزسٹنشلزم کے حوالے سے ان کی تحریریں ہر خاص و عام جو ہے اس میں اس پرسپیکٹو میں وہ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں لوگ۔ البرٹ کامیو جو ہے وہ ایک خاص فکشن کے اندر مقام رکھتا ہے۔ اسی طرح میلان کنڈیرا یہ بھی چیکو سلواکیہ سے تعلق رکھتے ہیں، زیادہ تر وقت انہوں نے فرانس میں گزارا اور کئی ناول لکھے اور یہ بھی انسان کے وجود کی ان گوشوں کو اپنے ناولوں میں تلاش کرتے دکھائی دیتے ہیں جو عموماً ہماری نظروں سے اوجھل دیتے ہیں۔ ان کے جو انٹرویو ہے وہ کرسچین سالمن نے لیا
لیکن اس کا ترجمہ نجم الدین احمد نے کیا، وہ بھی یہاں پر شامل ہے۔ اس کے بعد بڑا اہم نام ہے افریقن لٹریچر کے حوالے سے چینوا اچیبا کا۔ چینوا اچیبا کے 2 انٹرویو یہاں اس کتاب کے اندر موجود ہیں، اور ایک جو ترجمہ ہے وہ مبشر احمد میر صاحب کا ہے، جو بریڈ فورڈ مورو کا انٹرویو ہے، اور یہ انہوں نے اپنی میگزین کنجنکشنز کے لیے 1991 میں لیا تھا۔ مبشر احمد میر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا۔ پھر پوسٹ کلونیل حوالے سے ڈسکشن ہے فیروزہ جیوسوویلا کا، یہ لیا گیا انٹرویو ہے جسے رابی وحید نے ترجمہ کیا ہے۔ خورخے بورخیس سے کون واقف نہیں ہے، خاص طور پر کہانی سے دلچسپی رکھنے والے لوگ۔ اور دوسرا میجک ریئلزم کی جو ٹیکنیک ادب میں استعمال ہوتی ہے، اس کے بنیاد گزاروں میں ان کا نام ہے۔ ارجنٹینا سے تعلق رکھتے ہیں۔ رونلڈ کرائسٹ کا انٹرویو ہے جو انہوں نے 1966 میں لیا۔ محمد عمر میمن اردو کے بہترین ترجمہ نگار ہیں، انہوں نے اس انٹرویو کو اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اسی طرح ڈورس لیسنگ، تھامس فرگ کا انٹرویو، اس کا ترجمہ یہ بھی محمد عمر میمن کا ہے، اور ڈورس لیسنگ کہانی کے حوالے سے بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے بعد نوبل انعام یافتہ ہرٹا میولر ہیں، جو جرمن میں انہوں نے زیادہ تر لکھا، پھر انگریزی میں ترجمہ ہوا، اور پھر وہاں سے مبشر احمد میر صاحب نے میریکا گریسل کا لیا گیا انٹرویو، انہوں نے ترجمہ کیا۔ ہرٹا میولر کو 2009 میں نوبل پرائز بھی مل چکا ہے۔ اس کے بعد ایلس منرو، بڑا اہم نام، اور یہ بھی نوبل پرائز حاصل کر چکی ہیں، کینیڈا سے تعلق رکھتی ہیں۔ جین کلوچ اور مونا سمپسن نے ان کا انٹرویو کیا، اور اس کا ترجمہ ظفر قریشی صاحب نے کیا، اور اس کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے۔ گارشیا مارکیز لاطینی امریکی فکشن میں ایک قداور شخصیت، میجک ریئلزم کے حوالے سے ان کا ناول 100 Years of Solitude اور No One Writes to Colonel, Love in the Time of Cholera جیسے نامور جو ناول ہیں وہ لکھے اور پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ ان کی 2 انٹرویو یہاں پر موجود ہیں۔ ایک انٹرویو پیٹر ایچ سٹون کا ہے، اور دوسرا مارلائن سائمنز کا ہے۔ ایک جو پیٹر ایچ سٹون کا انٹرویو ہے وہ مظفر اقبال نے، اور دوسرا انٹرویو راشد مفتی نے یہاں ترجمہ کیا ہے، اور اس کو یہاں شامل کیا گیا ہے۔ ہوزے ساراماگو پرتگال کی ایک اہم شخصیت، اور موت ان کا بڑا جیسے کہ مرغوب موضوع ہے۔ بلائنڈنس اور ڈیتھ ود انٹرپشن بڑے مشہور ناول ہیں۔ مگیل مارا نے ان کا انٹرویو کیا جسے مبشر احمد میر نے ترجمہ کیا۔ مبشر احمد میر نے ان کے ناول ڈیتھ ود انٹرپشن کا بھی اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے۔ اس حوالے سے یہ بہت اچھے رائٹر ہیں، اور جو مترجم ہیں وہ بھی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ کنزا بوراوے یہ جاپانی ہیں، ان کا مبشر احمد میر نے ترجمہ کیا ہے۔ 1994 میں انہیں نوبل پرائز ملا۔ سارا فے جرنلسٹ ہیں، پیرس ریویو میگزین کے لیے انہوں نے انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کو جو مبشر احمد میر صاحب ہیں انہوں نے اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔ جاپان کی ایک اور اہم شخصیت ہاروکی موراکامی، پوری دنیا میں فکشن کے حوالے سے جانے جاتے ہیں۔ جان رے نے ان کا انٹرویو کیا ہے، اور ہاروکی موراکامی بھی میجک ریئلزم کے حوالے سے خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ ان کا جو ناول ہے اردو میں ترجمہ ہوا ہے کافکا بر لب ساحل کے نام سے، کافکا آن شور جس کا انگلش ٹائٹل ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے نجم الدین احمد نے۔ آخر میں جو انٹرویو شامل ہے وہ ایڈورڈ سعید کا ہے۔ ایڈورڈ سعید کا یہ انٹرویو جو ہے سالونزکی نے کیا ہے، اور ایڈورڈ سعید کے اس انٹرویو کو سہیل احمد فاروقی نے اردو ترجمہ کیا ہے۔
ایڈورڈ سعید کا تعلق تو مشرق سے ہے، فلسطینی ہیں، کچھ وقت مصر میں گزارا، کچھ وقت بیروت میں گزرا اور پھر امریکہ چلے گئے اور یورپ کے اندر رہ کر انہوں نے کئی اہم کتابیں لکھی، جیسے اورینٹلزم ہے، کلچر ود امپیریلزم، کورنگ ود اسلام، کویسچن آف پیلسٹائن. یہ ساری جو کتابیں ہیں یہ پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کے حوالے سے خاص اہمیت کی حامل ہیں، اور جو لوگ پوسٹ کلونیل اسٹڈیز کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ وہ ایڈورڈ سعید کو پڑھے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. یہ کتاب عالمی ادیبوں سے مکالمہ، دنیا کی بہترین شخصیات سے آپ کی ملاقات کرواتا ہے، اور یہ بڑا اہم کام جو ہے وہ سٹی بک پوائنٹ کراچی سے 2024 میں یعنی حال ہی میں سامنے آیا ہے، جسے فیاض الرحمان محمود صاحب نے مرتب کیے ہیں. آپ بھی اس کتاب کو حاصل کریں، پڑھیں. میں نے پورا ہفتہ لگا کر اس کتاب کو پڑھا ہے. بہت ساری اہم معلومات فکشن کے حوالے سے اور ان بڑے ادیبوں کے حوالے سے مجھ تک پہنچی ہیں. آپ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، اور فکشن کے حوالے سے جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے یا اس کی بہت ساری اہم باتیں ان اہم شخصیات کے توسط سے آپ تک پہنچ سکتی ہیں. تو کتاب کو حاصل کیجئے، پڑھیے. پھر کسی نئی ویڈیو میں ہم کسی اور کتاب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.